الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 سے لے کر 143 تک، بلکہ 140 نمبر آیت کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ میں نے وہ پڑھا ہے، یعنی 140 نمبر آیت سے آغاز کیا ہے، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے، اور اسی طریقے سے آخر پہ جو آیت پڑھی ہے وہ 143 نمبر ہے، اور وہ بھی پوری نہیں پڑھی ہے، اس کا ایک حصہ میں نے وہ پڑھا ہے۔ ان آیات کے حوالے سے جو اس وقت میں نے پڑھی ہیں، جس موضوع کو ہم سمجھنے لگے ہیں، وہ موضوع ہے امت کا فریضہ شہادت، یعنی امت کے ذمے اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرض عائد کیا گیا ہے، اور وہ فرض ہے شہادت یا شہادت علی الناس۔ یہ شہادت جو اصطلاح بیان ہوتی ہے، یہ اکثر و بیشتر جس طرح کے اسے قرآن حکیم کے اندر وہ بیان کیا گیا ہے، اس طرح بالعموم ہم اسے نہیں سمجھتے، عام طور پر لوگ اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے۔ شہادت جو ہے وہ بالعموم ہمارے عام لوگوں کے ذہن کے اندر یہی ہے کہ انسان کسی جنگ کے اندر وہ چلا گیا، اور وہ جنگ جو ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہی تھی، اس میں اس کی جان چلی گئی، یہ انسان جو ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات سمجھ لیں، پورے قرآن میں صرف ایک مقام ہے سورہ آل عمران کا، جہاں اس بات کا امکان ہے کہ اس معنی میں یہ لفظ شہادت جو ہے وہ اس معنی میں بھی آیا ہے۔ وہ جہاں احد کے شہداء جو تھے نا، ان کا ذکر آیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ چاہتا تھا کہ تم سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ مرتبہ شہادت کے اوپر بھی فائز کرے. لیکن اس کے بارے میں بھی جو مفسرین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں معنی دیتا ہے. یعنی ایک وہ معنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک آدمی میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ گیا اور وہاں جا کر اس نے اپنی جان جو ہے وہ دے دی تو وہ شہید بنا. اور ایک اصل میں دوسرا مفہوم ہے شہادت کا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں مفہوم جو ہے وہ اس مقام پر بھی پائے جاتے ہیں. تو بہرحال اس ایک مقام کے استثناء کے ساتھ پورے قرآن میں لفظ شہید جو ہے جس معنی میں آیا ہے وہ ہے اصل کے اندر آج ہمارا موضوع. البتہ یہ دوسرا جو مفہوم ہے یہ احادیث کے اندر آیا ہے، لیکن احادیث میں بھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دوسرے لوگوں کو بھی شامل کیا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی حادثے کے اندر جو ہے وہ حادثے میں وہ مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. تو اسی طریقے سے کوئی اور کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی جو ہے وہ یہ بھی شہداء کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. تو یعنی صرف وہ نہیں جو میدان جنگ کے اندر جا کر جو ہے وہ مارا گیا ہے، بلکہ ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے. تو یہ جو قرآن حکیم کے اندر شہادت کی جو اصطلاح بیان ہوئی ہے یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ موضوع. اس کو سمجھنے سے پہلے چند چیزیں نوٹ کر لیں. دیکھیں، ایک اصطلاح ہے شہادہ یا ایک لفظ ہے شہادہ. شہادہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اور شہادہ جو ہے یہ اس کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ سند، سرٹیفکیٹ، ثبوت، گواہی، یہ مختلف معنی اس کے جو ہے وہ ہوتے ہیں. سند آپ کے علم کے اندر ہے کہ جب ہم کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم عام طور پر سرٹیفکیٹ، سند ملتی ہے نا، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ گواہی. اب وہ سند جو ہوتی ہے، جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملتا ہے کہ یہ میٹرک پاس ہے، یہ ایف ایس سی پاس ہے، یہ ڈاکٹر ہے، اس کی جو سند آپ کو ملتی ہے وہ گواہی ہوتی ہے. ویسے آدمی جا کر کھڑا ہو جائے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں یا میں جو ہے وہ ایف ایس سی کی ہوئی ہے، بی ایس سی کی ہوئی ہے، میٹرک پاس ہوں، تو گواہی کون سی ہے؟ اگر وہ سند ہے تو پھر گواہی موجود ہے. وہ سند گواہی ہے کہ یہ میٹرک پاس ہے یا یہ ایف ایس سی ہے، یہ ڈاکٹر ہے. تو شہادہ جو ہے جس عربی کے اندر کہا جاتا ہے اور اس کا اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے؟ گواہی، سرٹیفکیٹ، سند. اچھا، اب جس آدمی کے پاس وہ سند ہو، شہادہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شاہد. یعنی جو حامل شہادہ ہے وہ ہے شاہد. اچھا، اب یہ گواہی، سند، ثبوت، سرٹیفکیٹ، یہ اب اس نے پیش کرنا ہے نا کسی جگہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیش کرنے کا عمل، اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر عدالت میں بعض اوقات گواہیاں دی جاتی ہیں، مطلب گواہ لکھوائے جاتے ہیں نا، تو گواہوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شاہد. اچھا، شاہد، اور اس کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہوتا ہے، کوئی آنکھوں دیکھا، کوئی کانوں سنا، کوئی بات، یہ اس کے پاس ثبوت ہے. اچھا، شاہد نے یہ
ثبوت کسی جگہ جا کر پیش کرنا ہے نا، کسی پنچایت کے اندر یا کسی عدالت کے اندر، تو یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شاہد عدالت میں ثبوت پیش ہی نہ کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھپا جانا یا منحرف ہو جانا۔ کہتے ہیں جی گواہی مکر گئے، گواہ منحرف ہو گئے یا گواہ بھاگ گئے۔ اچھا، ایک وہ شاہد ہے جو اس مقام پر پہنچتا ہے اور وہ وہاں ثبوت پیش کر دیتا ہے، سند پیش کر دیتا ہے، گواہی دے دیتا ہے۔ اچھا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ یہ عمل کہلاتا ہے عمل شہادت۔ یہ جو گواہی پیش کرنے کا عمل ہے نا، یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ عمل شہادت۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ کوئی آدمی کہتا ہے جی آج میری عدالت کے اندر شہادت تھی، میں وہاں شہادت دے کر آ رہا ہوں، وہ اس عمل کو کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے کہ جیسے شہادت سے پہلے، عمل شہادت سے پہلے یہ شاہد تھا، اب یہ عمل شہادت کے بعد کیا کہلائے گا؟ شہید کہلائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ یہ کہلائے گا شہید۔ اور اگر ایک ہے تو شہید کہلائے گا، زیادہ ہیں تو شہداء۔ اب آپ یہ سمجھ لیں جی کہ جس شہادے کی قرآن کریم کے اندر بات ہوئی ہے وہ ہے اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو پہنچایا۔ وہ خواہ تورات کی شکل میں تھا، انجیل کی شکل میں تھا، زبور کی شکل میں تھا، یا اب قرآن حکیم کی شکل میں ہے، یہ ہے شہادہ۔ اور یہ شہادہ جو ہے، یہاں مجھے ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ کئی دفعہ آپ اگر کسی مذہبی مجلس کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوں اور وہاں کوئی گفتگو ہو جائے کسی مذہبی معاملے کے اوپر، تو بالعموم وہاں اس طرح کا سوال کسی جانب سے ضرور اٹھ جاتا ہے کہ جی آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی سند کیا ہے؟ اچھا، اگر مذہبی معاملہ ہے، دینی معاملہ ہے، تو پھر اس کی سند کیا ہوگی؟ قرآن کی دلیل، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہے گا، جس کو آپ کہیں گے کہ جی اس کی سند کیا ہے، تو پھر پہلی سند تو ہے قرآن کی دلیل، اور پھر محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان۔ سمجھ گئے؟ تو یہ تو میں نے کہا کوئی سند کا آپ کو سمجھ آ جائے، یہ قرآن بھی ایک سند ہے۔ اسی طریقے سے تورات، زبور، انجیل، بلکہ جو بھی صحف ابراہیم ہوں یا صحف موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا کسی پیغمبر پر، وہ شہادہ ہی تھا۔ اس شہادے کا تقاضا کیا تھا؟ سب سے پہلا تقاضا یہ تھا کہ جس پیغمبر کو وہ عطا ہوا ہے وہ خود اس کے مطابق زندگی گزارے، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا کہ سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ خود اس کے مطابق جو وہ زندگی گزاریں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیں انا اول المومنین، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اسلام لانے والا اور میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان لانے والا ہوں۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری اب اس شہادے کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یعنی ایک یہ ہے کہ خود اس شہادے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ اس شہادے کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ پہنچانے کا عمل جو ہے، اس کو قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ بھی کہا گیا۔ یعنی یہ جو تبلیغ کا عمل ہے، دعوت کا عمل ہے،
اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر، اور اسی طریقے سے شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ شہادت قائم کر دینا، یعنی جہاں تک میری رسائی ہے کسی بھی ایمان والے کا، ہر ایمان والا جو ہے اس کی مختلف صلاحیتیں ہیں اور مختلف اس کے تعلقات ہیں، مختلف لوگوں تک اس کی رسائی ہے، جہاں تک انسان کی پہنچ ہو اللہ کا وہ پیغام جو ہے وہ وہاں تک پہنچا دینا۔ باقی کسی کے ساتھ زبردستی وہ نہیں کر سکتا، لیکن بات کو پہنچانا اسی طرح فرض ہے جس طرح خود عمل کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اس کو آگے پہنچانا بھی فرض ہے۔ اور فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ دو فرض ایسے ہیں جو یوں سمجھ لیں کہ اس سے تو انسان چھوٹ ہی نہیں سکتا، خواہ کوئی اس کی بات سنے یا نہ سنے، کوئی اس کی دعوت اور تبلیغ یا امر بالمعروف نہی عن المنکر اس کا اثر قبول کرے یا رد کر دے، یہ دو عمل تو اسے مرتے دم تک جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ یہ کبھی بھی اگر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دماغ ہی کام چھوڑ گیا ہے، یا خدا نخواستہ کو فالج کو اس طرح کی بیماری ہے کہ آدمی بالکل ہل ہی نہیں سکتا، وہ ایک اور بات ہے، اس سے اسے کوئی استثناء نہیں ہے، کسی پیغمبر کو استثناء نہیں تھا۔ لہذا ہر پیغمبر جو ہے وہ جتنا بھی اسے اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے اس نے یہ کام کرنا ہے، کوئی قبول کرے کوئی نہ کرے۔ البتہ اس کے بعد ایک تیسرا مرحلہ بھی ہے، اور وہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ایک معتدب تعداد، مناسب تعداد اس دعوت کو، اس شہادے کی جو دعوت آپ نے دی، جو شہادہ پہنچایا ہے، اس شہادے کے اوپر ایمان لے آئیں، تو اب ایک معاشرہ ایسا وجود میں آنا چاہیے۔ وہ معاشرہ جو ہے ایک ایسے نظام کے تحت زندگی گزارے جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کی منشا ہے، پھر اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ تیسرا مرحلہ ہے، اور یہ تب ہے جب ایک مناسب تعداد جو ہے لوگوں کی اس شہادے کو قبول کر لے، اس پر ایمان لے آئے، وہ جو آپ نے دعوت دی ہے اس کو مان لے، تب ہے۔ اگر نہیں مانتی تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جب تک مرتا نہیں ہوں، یا جب تک میں بالکل صلاحیت کھو نہیں بیٹھتا، مجھے یہ پیغام جو ہے وہ آگے پہنچاتے رہنا ہے، اور پہنچاتے پہنچاتے مرنا ہے۔ درمیان میں چھوڑنا اپنے فرض سے کوتاہی ہے، اس کو جو ہے وہ ادا کرنا۔ اب آ جائیں جی یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کی طرف دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے اندر ایک امت موجود تھی، وہ امت ہے امت بنی اسرائیل، اور خاص طور پر یہود۔ مدینے میں یہ 3 قبیلے رہتے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے جس سے میں نے یہ آیات پڑھی ہیں، یہ مدینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ چکے ہیں۔ تو اب مدینے کے اندر یہود بھی موجود ہیں۔ ایک وقت میں 2 امتیں تو نہیں ہو سکتی نا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، تو ایک وقت میں 2 امتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک امت کام کر رہی ہے تو دوسری بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک نوکر ہو، ملازم ہو، اور بہت محنتی ہو، ایماندار ہو، آپ کو اس سے کوئی شکوہ نہ ہو، اور آپ خام خواہی اس کو ملازمت سے نکال کر دوسرا ڈھونڈنے لگ جائیں؟
یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرا ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن کیوں جب آپ کو اس سے کوئی شکوہ شکایت ہے؟ لہذا اب جب اللہ دوسری امت کو لا رہا ہے، دوسری امت کون سی ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلی کو ہٹانا پڑے گا نا۔ تو جب اس کو ہٹانا ہے تو اس کا کوئی قصور بھی ہوگا، اس پر کوئی الزام بھی ہوگا، اس کے خلاف کوئی چارج شیٹ بھی ہوگی نا۔ تو یہ پہلا سپارہ جو ہے نا، خاص طور پر 5ویں رکوع سے جو الفاظ آتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہاں سے شروع ہو کے ایک چارج شیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ یعنی سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل جو ہے اس کے وہ قصور اللہ نے بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عزت کے منصب سے محروم کر دیا، یعنی بطور امت ان کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ پھر امت محمد کو لایا گیا۔ اچھا، جب یہ امت معزول کی جا رہی تھی تو جہاں ان کے بہت سارے قصور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، تو آخر پہ جا کے ان کا سب سے بڑا قصور اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور وہ سب سے بڑا قصور کیا تھا کہ انہوں نے شہادے کو چھپا دیا تھا، ضائع کر دیا تھا، جبکہ ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ اس شہادے کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں، اور دوسرا کیا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے، اس کے دعوت دینی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے اس شہادے کو آگے پہنچانا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل سے غلطی کیا ہو گئی تھی؟ بنی اسرائیل سے غلطی یہ ہو گئی کہ ان کے علماء جو تھے وہ دنیا داری کی خاطر اس کلام کے اندر رد و بدل کرتے رہتے تھے، تورات میں رد و بدل کرتے رہتے تھے۔ اچھا، پھر وہ جب رد و بدل ہو جائے تو کچھ وقت کے بعد نئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جس نے رد و بدل کیا ہوتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے، وہ مر گیا، نئے آ گئے، آہستہ آہستہ صورتحال یہ بن گئی کہ اصل اور نقل، یعنی ملاوٹ جو ہے وہ اب اس طرح اس میں شامل ہو گئی تھی کہ اب پتہ نہیں چلتا تھا کون سا اللہ کا کلام ہے اور کون سا جو ہے وہ کسی عالم نے اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ یعنی وہ جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلام کو اس کے اپنی جگہ سے ہٹاتے ہیں، تو اس طریقے سے کلام کے اندر جو ہے وہ تحریف کر دی گئی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ شہادہ جو اگر یہ آگے پہنچائیں گے تو یہ وہ شہادہ تو نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا، اصلی شہادہ نہیں ہے نا، اب تو یہ ایک فرضی چیز بن گئی ہے نا۔ جو اللہ نے نازل کیا تھا اس میں تحریف ہو گئی۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے آیت نمبر جو ہے وہ 62، 63، 64 کے حوالے سے یہ بات سمجھی تھی، سورہ بقرہ کی آیت 62، 63، 64 کے حوالے سے یہ بات سمجھی تھی کہ جب وہ شہادہ جو ہے وہ اپنی صحیح حالت میں رہا ہی نہیں ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی زندگی گزارنا بھی چاہے اپنی اللہ کی کتاب کے مطابق، تو کتاب تو ہے ہی نہیں، تو اس کی زندگی جو ہے اس کے لیے سند کون سی ہے، دلیل کون سی ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں زندگی گزارتا ہوں تو اس کی سند کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے نا، یہ سند بنے گی نا۔ تو جب سند ہی نہیں ہے تو زندگی کی کیا جو ہے وہ دلیل ہے کہ یہ جو زندگی میں ہو رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہرحال ایک تو بات یہ ہو گئی کہ خود اپنی زندگی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، اتھینٹک بات نہیں ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ سند کے مطابق ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے اگر آگے پہنچانا بھی ہے
تو اصلی کتاب تو موجود ہی نہیں ہے، تو جو میں نے پہنچانا ہے وہ بھی ایک ملاوٹ والی چیز ہے نا، وہ ملاوٹ والی چیز ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سب سے پہلا الزام یہی لگایا کہ تم نے شہادے کو پیش کرنا تھا، جبکہ تم نے کیا کیا؟ شہادے کو چھپا دیا۔ اچھا، اس تورات کے اندر بہت ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس امت کے حوالے سے بھی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے جس وقت وہ شہادہ ہی مشکوک بنا دیا گیا تو وہ چیزیں بھی مشکوک ہو گئیں، لہٰذا بہت ساری نشانیاں انہوں نے ضائع کر دیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، جن سے لوگ ان کو پہچان سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد ان کو ٹرمینیٹ کر دیا، تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اے امت بنی اسرائیل، اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے جو اس شہادے کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے آیا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، تورات اللہ کی طرف سے تھی نا، تو جو اس کو چھپائے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن حکیم میں اس سے چند آیات بعد اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ کیا کہی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اسی سورہ بقرہ ہی کے اندر جب فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اب دیکھیں یہاں لفظ کیا آیا تھا؟ کتمان شہادہ، ومن اظلم ممن کتم شہادتاً عندہ من اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے شہادے کو کیا کرے؟ چھپائے، حالانکہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ چھپانے والا، یہ کیا بنی اسرائیل نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے خطاب کیا تو امت مسلمہ کو بتایا کہ اب ہم تمہیں شہادہ دے رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی شہادے کو چھپانے لگ جاؤ۔ تو جو چھپاتے ہیں ان کا اللہ کے ہاں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ فرمایا ان الذین یکتمون، یہ وہی کتمان ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح ہدایت میں سے نازل کیا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ وہ ہم نے کتاب میں صرف ان کے لیے نازل نہیں کیا بلکہ باقی انسانوں کے لیے بھی نازل کیا۔ تو فرمایا جو باقی انسانوں تک اس کو پہنچانے کی بجائے اسے چھپائیں، فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ لعنت کر دیتا ہے، اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے۔ اندازہ کریں، یہ آپ ایسا سمجھ لیں کسی حجرے کے اندر، کسی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر آپ پورا قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن آگے نہیں پہنچایا نا۔ کسی مدرسے میں بیٹھ کر، کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ساری زندگی یہی کام کیا، آگے نہیں پہنچایا نا۔ تو فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے۔ اور اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، اور پہلے اس کو چھپا رہے تھے، اب کیا کریں؟ اب اسے بیان کرنے لگ جائیں۔ الا الذین تابوا،
من بعد ذالک واصلحوا وبینوا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اسے اب بیان کرنے لگ جائیں، یعنی پہلے چھپا رہے تھے اب اسے جو ہے وہ بیان کرنے لگ جائیں، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی دے دے گا۔ تو یہ ہے جی شہادے کا کتمان اور اس کی سزا، یہ اللہ نے مسلمانوں کو بتایا۔ البتہ یہ سمجھ لیں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو شہادہ یا یہ کتاب آگے پہنچانے کے لیے دی تھی، چھپانے کے لیے نہیں دی تھی، چھپانے سے روکا تھا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرو جس وقت ہم نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا تھا جن کو ہم نے کتاب دی تھی، اہل کتاب سے ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے میں ان سے کیا کہا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کو ضرور بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، یعنی اس کتاب کو تم لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور دیکھو اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے چھپا دیا، چھپایا اس معنی میں کہ اب ضائع کر دیا، اور اب اسے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا نہیں رہے، اور اگر پہنچا رہے ہیں تو وہ پھر اللہ کا کلام نہیں ہے، مشکوک چیز ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک شہادہ ہو، ایک سند ہو، ایک گواہی ہو، ایک ثبوت موجود ہو، اور وہ اسے جو ہے وہ چھپائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہارے عملوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ آگے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی، کون سی امت تھی؟ کتمان شہادہ کرنے والی، شہادے کو پیش کرنے کی بجائے چھپانے والی۔ قد خلت، ٹرمینیٹ کر دی گئی، ختم کر دی گئی، چلی گئی، گزر گئی بطور امت۔ ویسے تو لوگ تو مدینے میں بعد آج تک یہودی زندہ ہے نا، بطور امت ختم کر دیے گئے۔ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لہا ما کسبت، وہ امت لے گئی جو اس نے کمائی کی تھی، اس کی کمائی اس کے ساتھ چلی گئی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کما کے آؤ گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر انسان دیکھتا ہے کہ میرے اندر یہ کمی ہے تو دوسرے کسی کے اندر بھی ہے، پھر کسی اور کے اندر بھی ہے، کسی اور کے اندر بھی ہے، تو آدمی کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، جو ان کے ساتھ ہے وہ ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ اپنا حساب دیں گے، تم اپنا حساب دو گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ہم ان کے کاموں کا نہیں پوچھیں گے۔ اب یہی ذمہ داری، یہی کام جو انہوں نے نہیں کیا، یعنی انہوں نے شہادے کو پیش کرنے کی بجائے شہادت علی الناس کے فریضے کی ادائیگی کی بجائے اس کو جو ہے وہ چھپایا، تو اب اللہ تعالیٰ جو نئی امت لا رہا ہے وہ اسی لیے لا رہا ہے کہ یہ کتمان کی بجائے اسے جو ہے وہ پیش کرے۔ تو اس سے پہلے ان کو قبلہ دیا جا رہا ہے، اس امت کو قبلہ دیا جا رہا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے کچھ بے وقوف، کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے جس کی طرف یہ پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو آپ کہتے ہیں مشرق و مغرب اللہ کے ہی ہیں۔ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔
اب یہ آیت جو ہے اس کے اوپر تو میں زیادہ گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ہمارا موضوع جو ہے نا وہ خود ہی کافی تفصیل طلب ہے نا. تو اب آگے جو بات آ رہی ہے نا اس پر توجہ فوکس کر لیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اسی طرح سے ہم نے بنا دیا ہے تم کو. پہلے تو یہ سمجھ لیں اسی طرح کا کیا مطلب ہے. اسی طرح جس طرح کبھی ہم نے بنی اسرائیل کو امت بنایا تھا اور ان سے عہد لیا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ جب وہ پکڑ لو. اور پھر وہ آل عمران کی 187 نمبر آیت جو ابھی میں نے پڑھی تھی اس میں کیا فرمایا، اس کتاب کو تم لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کتاب کو لازماً تم لوگوں تک کے سامنے بیان کرو گے، لوگوں کو پہنچاؤ گے، اس کی تبلیغ کرو گے، اس کی دعوت دو گے لوگوں کو. یہ شہادہ تورات لوگوں تک پہنچاؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو چھپاؤ گے نہیں. تو جس طرح کبھی ہم نے ان کو امت بنایا تھا جنہوں نے شہادے کو چھپا دیا تو ہم نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا. اب ہم اسی طرح مسلمانوں تم کو امت بنا رہے ہیں اور تمہیں شہادہ عطا کر رہے ہیں، شہادے والی امت بنا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کہا گیا نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 ہے نا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا. تو شہادہ کون سا ہے؟ شاہد کا شہادہ کدھر ہے؟ یہی شہادہ ہے، یہ قرآن. اسی لیے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف، اللہ کے حکم سے بلانے والا، اس شہادہ کی طرف جا وہ بلانے والا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں. تو بہرحال فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی طرح اب ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا. یہ وسط کا لفظ بھی سمجھ لیں، قرآن حکیم اللہ کی طرف سے آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو یہ وسط میں کون تھا؟ یعنی کس کے واسطے سے آیا؟ جبرائیل امین کے واسطے سے آیا نا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آگے کس کو یہ قرآن ملا؟ مکے کے لوگ تھے نا، جو بھی صحابہ کرام کہہ لیں. اب قیامت تک لوگوں کو یہ پہنچنا ہے کس کے واسطے سے؟ پیغمبر تو نہیں آئے گا، رسول ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے، تو یہ امت کے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی نا کہ اب اور کوئی رسول نہیں آنا ہے، کوئی اور نبی نہیں آنا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے جو، اور رسالت کا تقاضا امت نے پورا کرنا ہے. رسالت اسی کو کہتے ہیں آگے پہنچانے کو، یہ آگے پہنچانے کا عمل ہے. اس کو رسول اسی لیے کہتے ہیں. ہمارے وہ پرانے زمانے میں جب خط لکھا کرتے تھے وہ کہتے تھے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک خط ارسال کیا تھا. وہ آتا ہے نا قرآن حکیم میں هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. تو یہ رسول تو اصل کے اندر جو ہے وہ آگے ارسال کرنے والا ہے نا، آگے پہنچانے والا ہے. تو اب رسول تو آخری آ چکے ہیں، اب یہ امت ہے جو اسی رسالے کو، اسی شہادے کو آگے جو ہے وہ پہنچائے گی. تو امت کے واسطے سے آگے جائے گا. امت ہے اسی لیے اس کو کہتے ہیں امت وسط، کہ اس امت کے واسطے سے یہ شہادہ آگے پہنچے گا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ شہداء کا لفظ آ گیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے سامنے کیا ہو جاؤ؟ شہداء.
گواہ تو ترجمہ ہے نا، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ لوگوں کے سامنے شہداء ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول کس کے سامنے گواہ ہو جائیں؟ تمہارے، یعنی رسول اس شہادے کو پہنچا دیں تمہارے سامنے، جب پہنچا دیں تو یہ عمل ہے شہادت، اور اس کے بعد رسول کیا ہے؟ شہید۔ اور جب تم آگے پہنچا دو گے تو وہ تمہارا عمل شہادت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا مرتے وقت تک، تو پھر تم کیا ہوگے؟ شہداء۔ تم اکیلے نہیں ہو نا، پھر جتنے بھی ایسا کریں گے وہ کیا ہوں گے؟ شہداء۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک آدھ آدمی، اللہ تعالیٰ کہتا تمام امت جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ پہنچا کر جو ہے وہ شہید بن کر میرے سامنے آئے، اس اور اس شہادے کی، اس کتاب کی شہادت دے کر میرے پاس آئے، ایسے نہ آئے۔ اور یہ فرض ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہم وہ شہید کا صرف ایک مطلب سمجھتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے آپ کو دور ہی سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم کون سے فوج میں ہیں، چلو وہ کوئی فوج میں ہوگا تو شہید ہو جائے گا، ہم نے کیسے شہید ہونا ہے؟ تو یہ نوٹ کر لیں، اس کا تعلق کسی فوج کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سورہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے شہید کو کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت میں اس کا رسول بطور شہید کھڑا ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کی امت کے لوگ ہیں ان کے سامنے بھی ہم آپ کو بطور شہید کھڑا کریں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شہید، یعنی یہاں سمجھے شہادہ پہنچا دینے والے کے طور پر کھڑے ہوں گے، تو جن کو پہنچا ہے انہوں نے کھڑے ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ بھئی رسول کی زندگی نمونہ ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ تو جس کے مقدر میں میدان میں مرنا ہوگا مر جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوئے نا، اس طرح شہید نہیں ہوئے، لیکن شہید ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 99 میں بھی یہ مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان کیا جس طرح یہاں بیان ہوا ہے نا۔ یہ سورہ نحل کے اندر بھی 2 آیتوں میں اس کا اسی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ ذکر ہے۔ اچھا بس اب 2 حوالے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر کے اپنی بات کو جب وہ ختم کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کریں۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ رسول کے طور پر نہیں مانا، انکار کر دیا، کفر کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے تھے اللہ کی کتاب، تو ان سے ایک سوال کیا کہ بھئی سارے لوگ جو ہے وہ میرا انکار کرنے والے ہیں یا کوئی میرے اوپر ایمان بھی لانے والا ہے؟ تو ان میں کچھ غریب قسم کے لوگ تھے، دھوبی، آتا ہے کہ دھوبی تھے وہ۔ ابھی یہ اصل کے اندر میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اتنا پڑھائی لکھائی یا کوئی اس طرح کی چیز سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا دھوبیوں کا، ایک ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ وہ جو دھوبی تھے ان میں سے 10-12 جو تھے انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں۔ اچھا یہ ایمان والی بات تو چلے کوئی بات نہیں ہے تو بڑی، لیکن ان کا ویژن دیکھیں جو ہمارا آج تک نہیں بنا، یعنی ان کا ویژن دیکھیں جو ہمارا آج تک نہیں بنا۔ اب اس کو پڑھیں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ
جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر کہ بھئی یہ تو میری قوم تو کفر پہ اڑ گئی ہے، یہ تو میرے اوپر ایمان نہیں لا رہی، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، تو جب عیسیٰ نے محسوس کیا علیہ السلام نے ان کی طرف سے کفر، کالا من انصاری اللہ، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی سارے میرے دشمن ہی ہیں یا کوئی ہے جو اللہ کے رستے کے اوپر میرے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے، کوئی ہے میرا ساتھی یا نہیں ہے؟ کالا من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہنے لگے انصاری، وہ انصاری دھوبی تھے، وہ کہنے لگے، اور تعداد ان کی کوئی 10-12 تھی، انہوں نے کہا قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، واشہد باننا مسلمون، اور ایسا تو ہمارا گواہ بن جا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم فرما بردار ہو گئے۔ اگلی بات کیا ہے؟ اب وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بما انزلتا، پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ ہم رسول پر ایمان لے آئے، اب کیا ہے؟ ربنا آمنا بما انزلتا، ہم ایمان لائے کس چیز پر؟ بما انزلتا، جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع شروع کر دی۔ یہ ہے قرآن و سنت جو آج ہم کہتے ہیں نا، یعنی انجیل اللہ نے نازل کی، ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور تو نے رسول بنا دیا تو ہم اس کی اتباع کرنے لگ گئے۔ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول، اگلی بات ذرا نوٹ کریں، ان کا ویژن کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ فاکتبنا مع الشاہدین، شاہدین، فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمارا نام لکھ لے گواہی دینے والوں کے ساتھ، یعنی اب ہم اس تیری کتاب جس پر ہم ایمان لے آئے، اسے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اس کو ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، جس پیغمبر کے کل 10-11 حواری تھے، آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد اسی کے ماننے والوں کی ہے۔ گمراہ ہیں جو کچھ بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو کہاں جوڑتے ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جو ہے وہ کوئی 30-31 سال کی تھی جب اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا، اس لیے کہ حالات ہی اتنے مخالفانہ ہو گئے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ کتنا ان کا ویژن تھا، اس سے پتہ چلتا نا، یعنی ہمارے وہ 1400-1500 سال ہو گئے، تو اب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس قرآن کو صرف اپنے لیے نہیں سیکھنا بلکہ سکھانے کے لیے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ اور وہ بھی کئی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی بس حفظ ہی کرنا ہے، حفظ ہی کرانا ہے، بس یہی اس کا مطلب ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمارا نام لکھ رہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اب ہمارا نام یہ شہادت علی الناس کا جو شہادت علی الناس کی جو ذمہ داری ہے، اس کی ادائیگی کر لینے والوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ اچھا پھر اور دیکھیں، وہ بھی عیسائی ہیں، اللہ کا کرنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں میں نے یہ دیکھا تو وہاں عیسائیوں کا ہی ذکر آیا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ ہم نے اسے آگے پہنچانا ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ خیر وہ تو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی عیسائی۔ یہ سورہ مائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 83 اور 7واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ مسلمان مکہ میں ایمان لائے تو بڑی پریشانیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر پریشانیاں برداشت سے باہر ہیں تو کوئی ہجرت کرنا چاہے تو حبشہ چلا جائے۔ وہ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے، 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی، انہوں نے وہاں جا کر، یعنی وہ شہادت الناس کا فریضہ وہاں جا کر ادا کرنے لگ گئے۔ بھئی ٹھیک ہے مکے میں ممکن نہیں تھا تو یہاں قرآن کی دعوت ہے، تو وہاں کو انہوں نے 5-7 سال رہے،
تو دعوت کا کام کیا، کافی ساری لوگ جو ہے وہ وہاں متاثر ہو گئے اس دعوت سے، عیسائی متاثر ہو گئے، مسلمان ہونے لگے۔ ان کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے سوچا، علماء یعنی عیسائی علماء، انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں، یعنی ہمارے لوگوں کو اپنے مذہب کے اندر جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، اپنے دین کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں۔ تو چونکہ وہ مخلص لوگ تھے تو انہوں نے کہا پہلے ہم جا کر اس رسول کا امتحان لیتے ہیں، پرکھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں۔ لہذا 70 بڑے بڑے لوگ ہجرت کر کے، ایسے ہجرت کر کے نہیں بلکہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکھ کرنے کے لیے، پہچان کرنے کے لیے سفر کر کے حبشہ سے مدینہ پہنچے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ ٹھہرایا، اور جب انہوں نے بتایا کہ ہم تو آپ کی شناخت کرنے آئے ہیں، تسلی کرنے آئے ہیں کہ آپ واقعی رسول ہیں کہ نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان کروائی وہ پتہ کس طرح سے کروائی؟ آپ نے ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا، قرآن پڑھا، اور ایک طرف اللہ کا کلام اور پڑھنے والے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ حالانکہ وہ پہلے بڑے مشورے کرتے آ رہے تھے نا۔ بہرحال یہ تو وہ مقام ہے جو خود مکمل درس ہے، میں صرف اس خاص شہادت کے حوالے سے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے سنا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ کلام جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، ترا تم نے دیکھا، اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہ نکلے جب انہوں نے حق کی پہچان کی۔ یقولون ربنا آمنا، تو وہ پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے۔ یقولون ربنا آمنا، اگلی بات کیا ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، شاہدین، فاکتبنا مع الشاہدین، اب ہمارا نام لکھ لے شہادت دینے والوں میں، ہم اب اس تیری کتاب کے شاہد ہیں، تو ہم اب اس کی شہادت دیں گے۔ یہ ہے جی اصل کے اندر وہ کام۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر جب لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں، اللہ کا جو پیغام میرے پاس آیا تھا کیا میں نے تم کو پہنچایا؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اس کے اوپر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو شاہد بن گیا ہے تم میں سے، جو شاہد بن گیا، کون شاہد بن گیا؟ جس کو اللہ کا پیغام پہنچ گیا۔ یعنی پہلے تو شاہد تھے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاہد بنا دیا پہنچا کر۔ تو فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ، تو چاہیے کہ جو شاہد ہے وہ تبلیغ کرنے لگ جائے، ابلاغ کرنے لگ جائے۔ کس کو کرے؟ غائب۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جس کو نہیں پہنچا، جو موجود نہیں ہے اس تک پہنچائے۔ اور ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی ابھی اس کے لیے عالم ہونا چاہیے اور اس کے لیے اتنا ہونا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سنت کیا ہے؟ پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اترنے کا، نازل ہونے کا انتظار نہیں کیا، جو نازل ہوا اسی کی تبلیغ کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہیں کہا کہ تم تبلیغ نہیں کرنا جب تک پورا قرآن نہ سیکھ لو، جب تک پورے عالم نہ بن لو۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک آدمی کو بھی نہیں کہا کہ تو تبلیغ نہ کیا کر، کیونکہ تو تھوڑا جو ہے نا وہ سمجھ میں کم ہے، تیرا وہ فہم نہیں ہے، لہذا تو چپ رہا کر۔ نبی صلی اللہ، کسی ایک کو بھی کہا ہوتا نا تو کوئی دلیل بن جاتی نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور پھر فرمایا بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً، میری طرف سے ابلاغ کرنے لگ جاؤ، تبلیغ کرنے لگ جاؤ، وَلَوْ آیَةً، اگرچہ تمہیں
ایک ہی آیت جو ہے وہ پہنچی ہو، کیونکہ ابھی تو آپ کی زندگی میں تو قرآن پہنچ رہا تھا، سارا قرآن تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اب سارا قرآن مکمل ہو گیا نا، تو جتنا پہنچ رہا ہے تو آج کے دور کے حساب سے کیا ہے، جتنا تم سیکھ رہے ہو، ایک آیت سیکھ رہے ہو، پھر 2 سیکھ رہے ہو، 3 سیکھ رہے ہو، تو اس کی تبلیغ کرو، اس کو آگے جاؤ پہنچاؤ۔ یہ اگر کتمان ہوا تو اپنا عمل جیسا بھی تھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایک حکم کو ماننا اور ایک حکم کو نہ ماننا، دنیا کی ذلت اور آخرت میں شدید عذاب، یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سلوک، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حکم کے اوپر ایمان لاتے ہو اور ایک کا کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، پھر کوئی جزا نہیں ہے تم میں سے ایسے شخص کی جو ایسا کرے کہ ایک حکم مانے اور ایک نہ مانے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی کے اندر رسوا کر دیا جائے، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب کے اندر جب وہ جھونک دیا جائے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا